بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجوز الہبۃ فیما یقسم الا محوزۃ مقسومۃ، جو چیز تقسیم کی جاتی ہو اور تقسیم کر کے حوالے کی جاتی ہو، اس چیز کا ہبہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اس سے تقسیم کر کے اور فارغ کرنا پڑے گا، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان زمین کا بٹوارا کرے اور کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو زمین کا بٹوارا ہو سکتا ہے تو اس کو بانٹ کر کے اور اپنی ملکیت سے خارج کرے اور تب کسی کو دے، سمجھے۔ اسی طریقے سے کپڑا دینا ہے تو پتہ چلا جتنا دینا ہے اتنا کاٹ کر کے دے دے اس کو۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو تقسیم ہو سکتی ہیں، اسی کہہ رہے ہیں کہ ہبہ جائے کیوں، اس لیے کہ قبضہ ضروری ہے نا، اور قبضہ کب ہوگا؟ جب وہ تقسیم شدہ ہوگا، یعنی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا، اور محوز یعنی ہر حق سے فارغ ہوگا وہ، ہے نا۔ جائز نہیں ہبہ فیما یقسم، وہ چیز جس میں تقسیم کی جائے، الا تقسیم کی جاتی ہو، الا محوزۃ مقسومۃ، مگر اس طور پر کہ اس کو فارغ کر دیا جائے ہر ایک کے حق سے دوسرے کی ملکیت سے، ہے نا، اور اس کی تقسیم کر دی جائے، ہے نا، تقسیم ہو جائے۔ وہبۃ المشاع فیما لا یقسم جائزۃ، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقسیم کے قابل نہیں ہوتے اور تقسیم کر دو تو اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسی چیزوں کا ہبہ یہ بغیر تقسیم کے بھی جائز ہے نا۔ جیسے غسل خانہ ہے تو اب اس میں دو حصے کر کے ہبہ کیا تو وہ کام ہی کا نہیں رہ جائے گا، ہے نا۔ استنجا خانہ ہے، دو حصے کر کے ہبہ کیا تو کام ہی کا نہیں رہ جائے گا، اس لیے اس کو مشترک طور پر ہبہ کرنا یہ جائز ہے، تاکہ موہوب لہو کی ملکیت بھی اس پر ہو جائے اور دوسرے کی بھی ہو، تب بھی حرج نہیں ہے، دونوں کام میں لا سکیں اس کو۔ اسی طریقے سے غلام ہے، اس کو ہبہ کیا تو اس کو تقسیم کر کے ہبہ کرے گا تو وہ پھر پتہ چلا اس کو کسی کام کا نہیں رہ جائے گا، بکری تھوڑے ہے نا کہ تقسیم کر دے تو پھر وہ کام میں آ جائے کھانے کی۔ مشاع، ہبۃ المشاع، وہ چیز جو مشترک ہو، ہے نا، اور جس میں تقسیم نہ ہو سکے، وہ ہبۃ المشاع فیما لا یقسم، اور مشترک کا ہبہ جس میں کہ تقسیم نہیں ہو سکتی جائز ہے۔ ومن وہب شخصا مشاعا فالہبۃ فاسدۃ، ہے نا، فإن قسمہ وسلمہ جازا، اب کوئی چیز قابل تقسیم ہے اور تقسیم نہیں کیا اور ہبہ کر دیا تو یہ ہبہ فاسد ہے، کیوں؟ قبضہ نہیں ہوگا، اور قبضہ اس میں ضروری ہے نا۔ قبضہ وہاں ضروری نہیں ہے جہاں پر تقسیم سے شے کا مقصود ہی فوت ہو جائے، جیسے غسل خانہ وغیرہ ہوگا، تو وہاں قبضہ حکمی کافی ہے، اور جہاں تقسیم کر سکتے ہوں تو وہاں قبضہ حقیقی ضروری ہے، چاہے اس کی جو صورت بنے۔ ومن وہبا، تو اب وہی کہہ رہے ہیں، ومن وہبا شخصا مشاعا، جس نے ہبہ کیا ایسا حصہ جو مشترک ہو، یعنی حصہ اس کا ہو سکتا ہو لیکن فی الحال وہ کیا ہو؟ مشترک ہو، فالہبۃ فاسدۃ، تو یہ ہبہ کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گا۔ فإن قسمہ وسلمہ جازا، اب اگر تقسیم کر دیا اس کے بعد سپرد کر دیا تو یہ جائز ہے نا، کیونکہ اب قبضہ ہو جائے گا تو اس لیے جواز کا پہلو سامنے آ گیا۔ ولو وہب دقیقا فی حنطۃ او دہنا فی سمسم فالہبۃ فاسدۃ، اب اسی طرح کا ایک مسئلہ اور بتا رہے ہیں۔ ابھی کہا کہ شخص مشاع، وہ حصہ جو مشترک ہو اس کا ہبہ فاسد ہے، لیکن تقسیم کر دیا تو جائز ہے، تقسیم کر کے سپرد کر دیا تو جائز ہے، ہو گیا نا۔ اب اسی طرح کی ایک مثال ہے، کسی نے ہبہ کیا کس طور پر کہ اس گیہوں میں جو آٹا ہے اس کو ہبہ کرتا ہوں، یا اس تل میں جو تیل ہے اس کو ہبہ کرتا ہوں، نہیں سمجھے؟ ایک بورا گیہوں سامنے ہے، کہتا ہے اس گیہوں کے اندر جو آٹا ہے، گیہوں ہبہ نہیں کر رہا لیکن گیہوں کے اندر جو آٹا ہے وہ ہبہ کرتا ہوں آپ کو، تل ہبہ نہیں کر رہا ہے، تل کے اندر جو تیل ہے وہ ہبہ کر رہا ہوں آپ کو، تو یہ ہبہ فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ گیہوں آٹا موجود ہے، ابھی موجود ہے گیہوں، اور ہبہ کر رہا ہے کیا؟ آٹا، تو یہ درستی نہیں ہوگی، ہے نا، تو غیر موجود کا ہبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَحَنَا وَسَلَّمَ لَمْ يَجُوز،
اب اگر اس کو آٹے کو پیس دیا، گیہوں کو پیس کر کے آٹا بنا دیا، گیہوں کو آٹا بنا دیا، اس کے بعد سپرد کیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ گیہوں ہبا کیا تھا تب آٹا موجود نہیں تھا، تو ہبا درست ہی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد گیہوں کو پیس کر کے آٹا بنا دیا، اب سپرد کر رہا ہے، تو جو عقد ہی نہیں ہوا درست، اس کی سپردگی کا کیا مطلب ہے نا؟ اس لیے جو صورت ہے وہ عدم جواز ہی کے اس میں جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا جی۔ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ، ایک سامان تمہارے پاس ہے، یہ میرا ہے، یہ قلم میرا ہے، تمہارے پاس ہے، تم نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اب میں کہتا ہوں یہ میں نے تم کو ہبا کیا، تو اب دوبارہ قبضے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے پاس اس کا قبضہ ہی ضروری تھا، وہ تو ہے پہلے ساری اسی کو۔ اور جب عین یعنی شے موہوب، جب عین موہوب لہو کے ہاتھ میں ہو تو ہبا سے وہ مالک ہو جائے گا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن لَّمْ يُجَدِّدْ فِيهَا قَبْضًا، اگرچہ قبضے کی اس میں تجدید نہ کرے، دوبارہ قبضہ کرنا ضروری کہ میں اس پر قبضہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مثالیں اور بھی دے رہے ہیں کہ ہبا میں قبضہ موہوب لہو کا ضروری ہے، اگر موہوب لہو قبضے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی یا اس کا جو کیا بولتے ہیں اسبہ ہے، ذمہ دار ہے نا، جس کو ہم عام لفظوں میں گارجین بولتے ہیں، ہے نا، وہ اگر قبضہ کر لے تو اس کا قبضہ بھی کافی ہو جاتا ہے، سمجھے۔ اب اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ، اب جب باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی چیز ہبا کی تو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ مالک ہو جائے گا ہبا ہی سے، عقد ہی سے مطلب ہبا ہی سے مالک ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا، باپ کہتا ہے یہ سامان میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبا کی، بیٹا ابھی کتنا ہے، چھوٹا ہے، خود قبضہ کر نہیں سکتا، تو باپ ہی نے قبضہ کرے گا اس کی طرف سے، اور وہ سامان کس کی ملکیت میں ہے، باپ ہی کی ملکیت میں ہے نا، باپ ہبا کر رہا ہے تو اسی کی ملکیت میں ہے نا۔ تو پھر ایسی صورت میں بیٹے کو ہبا کیا تو گویا موہوب لہو کے ولی کی ذمہ داری میں وہ سامان ہے، قبضے میں وہ سامان ہے، تو جب موہوب لہو کے قبضے میں ہو تب بھی چل جاتا ہے، اور اگر وہ قبضے کے قابل نہیں ہے تو اس کا جو ولی قبضہ کر لے تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ یہاں ولی ہی واہب ہے اور وہی اس پر قبضہ کرنے والا ہے، تو یہاں جیسے ہی اس نے کہا میں نے ہبا کیا، یہ بچے کی ملکیت اس پر پالی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ کیونکہ اب قبضہ کون کرے گا، جس کو قبضہ کرنا اسی قبضے میں پہلے سے ہے، تو یہی مسئلہ ہوگا نا اوپر والا، اذا كانت العین فی ید الموہوب لہو، تو موہوب لہو کے قبضے میں نہیں ہے، لیکن کس کے قبضے میں ہے، موہوب لہو کے ولی کے قبضے میں، اسی لیے، ٹھیک نا۔ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ هِبَةً، اب کسی اجنبی نے ہبا کیا، اس چھوٹے بچے کو کسی اجنبی نے کوئی چیز دی، ہبا کیا، تمت بقبض الاب، باپ کے قبضے سے ہبا تام ہو جائے گا، کیوں، بچے کا قبضہ کافی نہیں، سمجھ ہی نہیں اس کو، اگر سمجھدار بچہ ہو تو قبضہ کر سکتا ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ جَازَ، وہ یتیم کو کوئی چیز ہبا کیا تو اس کے ولی نے قبضہ کر لیا، باپ کے علاوہ دوسرا کوئی ولی ہو، بھائی ہو، ماں بھی ولی بنتی ہے اس موقع پر، تو کسی نے قبضہ کر لیا تو یہ کیا ہے، درست ہے، کیوں، قبضہ ضروری ہے، وہ پا لیا گیا۔ وَفَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبَضَهَا لَهُ جَائِزٌ، جائز ہے نا، اگر وہ اس کے اپنی ماں کی گود میں ہو، ہے نا، فَقَبَضَتْهَا لَهُ، تو ماں نے اس کے لیے اس پر قبضہ کر لیا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہر نسخے میں قبضہ ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرا نسخہ ہے نہیں، کیا کروں، منسی کا صیغہ لگتا ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی، اس کو مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں، فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ، ہے نا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے فعل ہی کی صورت استعمال کیا ہے، اس کو آگے بھی آ رہا ہے نا، فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ، ہے نا، تو قبض کا صیغہ دونوں میں مذکر ہے، سمجھے، اس اعتبار سے، خیر مفہوم واضح کر لیں پہلے۔ فَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، اپنی ماں کے پرورش میں ہو، گود میں ہو مطلب ماں کی پرورش میں ہو،
تو ماں کا قبضہ کرنا اس کے لیے جائز ہے، ہاں اسی کی پرورش میں تو وہی اس کی ولی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ، اسی طریقے سے کسی اجنبی کی پرورش میں ہو جو اس کی تربیت کر رہا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے نا، فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ، تو اس اجنبی کا اس کے لیے قبضہ کرنا اس سامان پر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ جَازَ، آگے گفتگو، بچہ خود ہی سامان پر شے موہوب پر قبضہ کرتا ہے اور وہ عقل مند ہے تو جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صبی یعقل جو ہے، ایسا بچہ جو سامان کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ تصرفات کر سکتے ہیں، اس کو صبی ممیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ، اب یہاں سے دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں، ہے نا، اشتراک والی، کہتے ہیں دو لوگوں نے ایک کو ہبہ کیا، ایک گھر، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشترک نہیں ہونا چاہیے، شے موہوب پر قبضہ ضروری ہے اور قبضہ ہونے کے لیے مشترک ہونا نہیں چاہیے، اگر مشترک ہے تو قبضہ نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو اسی لیے اب یہ مسائل اسی کے ضمن میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ، دو لوگوں نے ایک کو ہبہ کیا کوئی گھر، تو یہ جائز ہے۔ جواز کی وجہ کیا ہے کہ جب دونوں نے ہبہ کر دیا پورا گھر اس کے قبضے میں آ گیا نا، تو کوئی شریک ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ لَمْ تَصِحْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، اور اگر ایک شخص نے دو کو ہبہ کر دیا، ایک شخص نے گھر جو ہے دو کو ہبہ کر دیا تو اب اشتراک پا لیا گیا تو قبضہ نہیں ہو پائے گا، ہے نا، اس لیے امام اعظم کے نزدیک صحیح ہے نا۔ وقال ابو یوسف محمد تصح، اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ درست ہے، اس لیے کہ ہبہ ہے بہرحال، ہے نا، اور ہبہ ہے تو درست ہونا چاہیے، قبضہ اس کا ہو یا نہ ہو حکمی قبضہ مان کر کے درست ہونا چاہیے، فتویٰ امام اعظم کے قول پر۔ وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، اور جب ہبہ کیا اجنبی کو کوئی ہبہ، اب یہاں سے دوسرے مسائل شروع کر رہے ہیں، اس کو سننے سے پہلے اتنی تمہید ذہن میں رکھو، ہمارے عرف میں کوئی سامان جب کسی کو تحفے میں دے دیا جاتا ہے تو واپس نہیں مانگا جاتا ہے نا، اور واپس مانگنا بہت ہی خساست اور ذلت کی بات ہے، بہت خسیس طبیعت کا آدمی ہوگا وہی مانگے، ایسا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے ہیں شرعاً ہبہ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو تحفہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کو بھی بدلے میں وہ تحفہ دے، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ہے نا، مفاعلت اور مشارکت کا صیغہ استعمال کیا سرکار نے، تحاد دو، ہے نا، تحادو تحاب، ہے نا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہدیہ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ ہمیں دو ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، یہ صورت ہو گئی۔ اب اگر ہم نے آپ کو دیا اور آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں کچھ، تو ایسی صورت میں مجھ کو اختیار ہے کہ میں آپ سے اپنا سامان واپس مانگ لوں، لیکن یہ مکروہ ہے، اور کراہت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ یہ انسانیت کے مطابق نہیں کرتا، اور بہت سارے عرف میں اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے وہی سے گفتگو ہوگی، ہے نا، اب اتنا سمجھ گئے ہوگے کہ گویا واپس کب لینا ہے؟ جب بدلے میں کچھ نہ ملے، کچھ نہیں، اسی کہہ رہے ہیں وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ، اجنبی کو کچھ ہبہ کیا، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس کو اس سے لوٹنے کا حق ہے، رجوع کرنے کا حق ہے نا، یعنی واپس لے سکتا، إِلَّا أَن يُعَوِّضَهُ عَنْهَا، مگر یہ کہ اس کے عوض میں وہ اسے کچھ دے دے، ہے نا، ایک صورت، او یزید، یا پھر وہ کچھ اضافہ کر دے، اضافہ کرنے سمجھے؟ نہیں، ہم نے آپ کو دیا کرتا، آپ نے اس میں کڑھائی کروا دیا، تو آپ میں واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ اگر میں واپس لوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ کا سامان میرے پاس چلا آئے گا، کچھ صرف کرتا رہتا تو میرے پاس میرا کرتا آ جاتا، لیکن اب کرتے میں کڑھائی ہو گئی نا،
رنگ کپڑا دیا رنگ کر دیا، سمجھے؟ اسی طریقے سے زمین دیا ہے نا ہبہ کے طور پر، اس میں کھیتی لگا دیا، درخت لگا دیا، تو اضافہ ہو گیا نا. ہاں نہیں یہ کرنا درست ہے لیکن واپس نہیں لے سکتا. مطلب واپس کرنا. ہاں جب یہ عمل ہو جائے کچھ اس میں، یعنی آپ نے جتنا دیا تھا اس میں کچھ اضافہ ہو جائے تو واپس آپ نہیں لے سکتے. اس وقت کہتے ہیں او یزید، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو جائے. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. زیادتاً متصلتاً، مگر زیادتی کیسی ہو؟ جو اسی سے متصل ہو، مطلب اس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر زیادتی جو غیر متصل ہو، اس کی صورت ہے کہ ہم نے کمرہ دیا آپ کو رہنے کے لیے، آپ نے قالین رہنے کے لیے نہیں، آپ کو ہبہ کیا کمرہ، آپ نے اس میں قالین بچھوا دیا ہے نا، تو یہ زیادتی متصلہ نہیں ہے. آپ کو ہم اگر واپس مانگیں کمرہ تو آپ قالین اٹھا سکتے ہیں ہے نا، لیکن ہم نے آپ کو کمرہ دیا اور آپ کو اس میں پینٹ کروا دیا تو یہ زیادتی متصلہ ہے کہ اب پینٹ آپ چھڑا کر کے نہیں رکھ سکتے ہے نا. اسی طرح او یموت احد المتعاقدین ہے نا، یا متعاقدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، یعنی واہب اور موہوب لہو میں سے کسی کا انتقال ہو جائے. تو ہوتا کیا ہے، واہب کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے وارثین نے ہبہ تو کیا نہیں ہے تو مانگنے کا ان کو حق نہیں ہے نا، اس لیے رجوع کی صورت ختم ہو گئی. موہوب لہو کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں اب اس کے انتقال کے بعد وہ شے میراث بن گئی ہے نا، وہ شے میراث بن گئی، اور میراث بننے کے بعد دوسروں کے حقوق اس سے متعلق ہو گئے تو اب واہب اس کو واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ جب تک موہوب لہو کے قبضے میں تھی تب تک واپس لے سکتا تھا، لیکن جب قبضہ موہوب لہو سے آگے بڑھ گیا واپس. ٹھیک ہے. او یموت احد المتعاقدین ہو گیا پورا. او تخرج ہبۃ من ملک الموہوب لہو. ایک صورت اور ہے نہ مانگنے کی کہ رجوع نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ ہبہ موہوب لہو کی ملکیت سے نکل جائے. کیسے نکلے گا؟ میں نے آپ کو قلم دیا ہبہ کے طور پر، آپ نے اس کو دے دیا ہبہ کے طور پر، تو اب آپ سے میں کیا مانگوں گا؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، سمجھے؟ یا میں نے آپ کو قلم دیا، آپ نے بیچ دیا، سمجھے؟ مطلب آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے اور وہ یہاں صورت نہیں. تو دیکھو رجوع کر سکتا ہے ایک ہو گیا، لیکن رجوع نہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں ہے نا، کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، ساقط ہو جاتا ہے. جیسے اضافہ کر دیا کچھ اس میں، ایسا اضافہ جو اس سے الگ نہ ہو سکے ہے نا. جی یہ صورت ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے نا. ایک پہلی صورت کیا تھی؟ بدلے میں کچھ دے دیا تب بھی نہیں لے سکتے ہے نا. موہوب لہو نے بدلے میں کچھ ہبہ کر دیا، وہ بھی گفٹ دے دیا، کم یا زیادہ اس سے مطلب نہیں ہے، بس دے دیا. تو دے دیا تب بھی نہیں، اضافہ کر دیا تب بھی نہیں، مر گیا تب بھی نہیں، بیچ دیا یا کسی اور کو ہبہ کر دیا. تو چار صورتیں ایسی ہیں جس میں واہب کو اپنی چیز لینے کا، واپس لینے کا حق نہیں رہ جاتا، سمجھے؟ وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ ہے نا. اور اگر ہبہ کیا ذو رحم محرم کو ہے نا، ذو رحم محرم نسبی رشتہ دار کو ہے نا، جیسے بیٹے کو ہبہ کیا یا پھر بیٹی کو ہبہ کیا، نانا کو ہبہ کیا، نانی کو ہبہ کیا، بھتیجی کو ہبہ کیا، یہ سب ذو رحم محرم ہے نا. کہتے فلا رجوع فیہا، تو اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے نا. اصل میں آگے ایک اور دیکھو اس کے بعد بولیں گے. وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ. اسی طریقے سے میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو جو ہبہ کرتے ہیں اس کو بھی لوٹا نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مقصود یہاں کسی کو تحفہ دینے کا، رشتہ داروں کو تحفہ دینے کا مقصود ہے صلہ رحمی، رشتے کو برقرار رکھنا، رشتہ جوڑے رکھنا، یہ مقصد ہے.
جب یہ مقصد ہے تو ایسی صورت میں جیسے آپ نے تحفہ دیا وہ مقصد حاصل ہو گیا. جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر آپ واپس نہیں لے سکتے کیونکہ اب وہ شاید تمامیت کو پہنچ چکی ہے نا. وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ. اب چونکہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں اجمالی، اب اسی کی تھوڑی سی تفصیل لا رہے ہیں. موہوب لہو نے واحد کو کہا کہ جناب آپ نے مجھ کو تحفہ دیا ہے نا، یہ گھڑی آپ نے مجھ کو تحفے میں دی ہے، میری طرف سے یہ قلم قبول کر لیجیے. یہ کہہ دیا تو اتنا کہہ دینے کے بعد جب واحد نے قبول کر لیا قلم تو اب اس کو اپنی گھڑی مانگنے کا حق نہیں ہے، جبکہ گھڑی اور قلم کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. 10 روپے کا قلم ہے اور 1000 کی گھڑی ہو سکتی ہے نا جی، لیکن اس 10 روپے کا قلم 1000 کی گھڑی کے بدلے میں ہو سکتا ہے، تحفہ ہے. تو اسی کی کچھ صورتیں بیان کرتے ہیں. وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ، موہوب لہو نے واحد سے کہا خُذْ هَذَا، یہ لیجیے، ہے نا، یہ قبول کیجیے، ٹھیک ہے. سواء کان قلیلا او کثیرا، ہے نا، من جنس الموہوب لہو اولا، ہے نا. تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بدلے میں تحفہ ہونا چاہیے. یہ وزن عن ہبتک کا کیا کہہ دیا، آپ کے ہبہ کا بدلہ، یا بدلہ نہ نہا، یا آپ کے ہبہ کا بدلہ، او فی مقابلتها، یا آپ کی ہبہ کے مقابلے میں ہے نا، یہ کہا. فقبضہ الواہب، اچھا یہ نہ بھی کہا اور ہبہ دے دی، تحفہ دے دیا اس نے، تب بھی کام کرتی. کہتے ہیں فقبضہ الواہب سقط الرجوع، واہب نے اس پر قبضہ کر لیا تو رجوع ساقط ہو جائے. ٹھیک. وَإِنْ عَوَّزَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ سَقَطَ الرُّجُوعُ. اب رجوع کی ایک دوسری صورت ہے. میں نے آپ کو تحفے میں گھڑی دی، آپ نے کچھ نہیں دیا، وہاں کنجوس ہے، لیکن بغل والا جو آپ کا یہ ساتھی ہے اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر کے مجھ کو تحفہ دیا آپ کی طرف سے اور میں نے قبول کر لیا، تو اب میں آپ سے واپس نہیں مانگ سکتا کیونکہ یہ اب آپ کے اوپر احسان کرتے ہوئے اس نے آپ کو جو دینا چاہیے تھا یہ دے دیا. تو احسان یہ مجھ پر نہیں ہے، اس کا کس پر ہے، آپ پر ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں کہ وَإِنْ عَوَّزَهُ أَجْنَبِيٌّ، اور اگر بدلے میں اجنبی نے کچھ دیا موہوب لہو، ہے نا، کے بدلے میں موہوب لہو کی طرف سے تبرع کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، اور واحد نے اس پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، سقط الرجوع، تب یہ رجوع ثابت ہو جائے گا، اس کا حق یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ. اب یہاں پر دیکھیے مسئلہ کیا ہے. ہبہ جب آپ کو میں نے کیا ہے تب آپ کو مجھے کچھ دینا چاہیے، اخلاقی طور پر یہی ہے. میں نے آپ کو کچھ دیا تو آپ کو کچھ دینا چاہیے. آپ جو دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب اگر میں قلم بھی نہیں دوں گا تو یہ گھڑی واپس لے سکتا ہے. اگرچہ اخلاقی طور پر نہیں لینا چاہیے لیکن لینے کا حق ہے اس کو، تو اس کا یہ حق ختم کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، کچھ ہم بھی دے دیں اپنی طرف سے. سمجھے، ہے نا. تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ میں نے جو آپ کو دیا ہے وہ واپس نہ لے لوں. سمجھنا اس کو. میں نے آپ کو تحفہ دیا، اب بدلے میں آپ بھی مجھ کو کچھ دینا چاہیں گے. مقصد کیا ہوگا آپ کا؟ تاکہ آپ مطلب میرا دیا ہوا میں واپس نہ لے لوں، ہے نا. میں نے جو دیا وہ میں واپس نہ لے لوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کچھ مجھ کو دے دیں گے تو برابر ہو جائے گا، چاہے کم یا زیادہ ہو. تحفے کے بدلے میں تحفہ ہو گیا، میرا مانگنے کا واپس لینے کا حق ثابت ہو جائے گا. سمجھ گئے اس کو نا. یہ پڑھ بھی چکے ادھر. اب اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک کپڑا دیا، 10 میٹر کپڑا دیا میں نے آپ کو تحفے کے طور پر. آپ نے اس کے بدلے میں مجھ کو 100 روپے کا سامان دیا، ہے نا جی. جیسے 10 کلو گیہوں آپ نے مجھ کو دے دیا اس کے بدلے میں. اب اس کے بعد پتہ چلا کہ جو میں نے تحفے میں آپ کو 10 میٹر کپڑا دیا تھا نا، اس میں سے 5 میٹر کسی اور کا ہے. کوئی اور ذمہ دار کھڑا ہو گیا جس کو استحقاق کہتے ہیں، کسی اور کا نکل آیا.
تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے آپ جو آپ نے 10 کلو گیہوں مجھ کو دیا نا اپنے، یا 100 کلو جو بھی دیا ہے نا، اس 10 کلو گیہوں میں سے آدھا وصول کر لیں. سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو 10 میٹر کپڑا دیا تحفے میں، 5 میٹر کسی اور کا نکل آیا. آپ نے بدلے میں مجھ کو 10 کلو گیہوں دیا تھا، تو آپ اس میں سے آپ 5 کلو گیہوں وصول کر سکتے ہیں، ہے نا. کیوں لے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مجھ کو 10 کلو گیہوں کیوں دیا تھا؟ تاکہ میں تحفہ قبول کر لوں، اور آپ کو میں نے جو کپڑا دیا وہ میں واپس نہ لوں. اب اس کپڑے میں سے میرا کتنا نکلا؟ آدھا ہی نہ نکلا، آدھا کسی اور کا نکلا. تو جب آدھا کسی اور کا نکلا تو آپ نے اسی لیے نہ دیا تھا کہ پورا آپ کے پاس کپڑا سلامت رہے. اب پورا تو سلامت رہا نہیں، آپ کے پاس آدھا ہی رہا، لہٰذا آپ نے جو مجھے دیا اس میں سے آدھا وصول کر سکتے ہیں. سنا گئی بات؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وجہ توحق کا نصف الحبت رجع بنصف العوض. نصف ہبہ پر استحقاق ثابت ہو جائے کسی کا جب، تو نصف عوض کے لیے رجوع کر سکتا ہے. کون؟ موہوب لہو. ٹھیک ہے. وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْهِبَةِ. اب اس میں یہ جو مسئلہ بیان کیا اس کو الٹا ہو گیا. میں نے 10 میٹر کپڑا دیا تھا آپ کو تحفے کے طور پر، آپ نے بدلے میں مجھ کو کیا دیا؟ 10 کلو گیہوں دیا. اس 10 کلو گیہوں میں 5 کلو کسی اور نے اپنا حق جتا دیا، تو 5 کلو اس کا ہو گیا. تو اب میں آپ سے اپنے ہبہ میں سے 5 میٹر کپڑا واپس نہیں لے سکتا. سمجھے؟ مطلب مسئلہ سمجھے؟ وجہ بتاؤں گا ابھی، ہے نا. کہ ہبہ میں استحقاق ہو تو موہوب لہو اپنا دیا ہوا آدھا لے سکتا ہے، لیکن بعد میں جو رد عوض کے طور پر دیا جا رہا ہے اس عوض میں اگر استحقاق ہو تو پھر ایسی صورت میں واہب جو ہے اپنے دیے ہوئے ہبہ میں سے واپس آدھا نہیں لے سکتا، ہے نا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ، استحق کا اگر نصف عوض کا استحقاق ہو تو لم یرجع فی الہبۃ، تو ہبہ میں وہ رجوع نہیں کرے گا کسی، ہے نا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا میں نے آپ کو دیا تھا 10 میٹر کپڑا، اتنا ہی آپ مجھے واپس کریں، یہ ضروری ہے؟ نہیں نا ضروری ہے. آپ مجھے تھوڑا سا بھی کچھ دے سکتے ہیں. آپ 10 میٹر کے بدلے میں ایک قلم دے دیں 10 میٹر کپڑے کے بدلے میں، وہ بھی کافی ہو جائے گا. جب وہ بھی کافی ہو جائے گا تو ایسی صورت میں آپ نے مجھ کو کیا دیا؟ 10 کلو گیہوں دیا ہے، 5 کلو کسی اور کا نکل آیا، تو اب گویا مانا جائے گا آپ نے مجھ کو 10 میٹر کپڑے کے بدلے میں کتنا دیا؟ 5 کلو گیہوں. اور دے سکتے ہیں کم و بیش، تو اس لیے میں اپنا کپڑا واپس نہیں دے سکتا. اور خود بھی غور کرو، میں نے جب کپڑا دیا تھا تو مجھ کو یہ پتا تھا کہ آپ مجھ کو 10 کلو گیہوں دینے والے ہیں؟ نہیں. میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دیا، بس اتنا تھا کہ آپ بھی مجھ کو کچھ دیں گے، ہے نا. یہ تھا. کیا دیں گے پتہ نہیں. آپ نے جو دیا وہی گویا کہ آپ کی طرف سے ہو گیا. اب آپ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اتفاق سے 10 آپ نے دیا، 5 کسی اور کا نکل آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی طرف سے اب کتنا مانا جائے گا؟ 5 ہی مانا جائے گا. تو میں کپڑے کے لیے رجوع اسے، سمجھ میں آ گیا نا. کہتے ہیں وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ، نصف عوض کا استحقاق ہو جائے تو ہبہ میں کسی چیز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. إِلَّا أَن يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِوَضِ. ہاں ایک کام میں کر سکتا ہوں، وہ کیا ہے کہ آپ نے جو مجھ کو دیا تھا نا 5، آپ 5 ہی نہ بچ گیا، وہ 5 کلو گیہوں میں آپ کو واپس کر دوں. جب میں 5 کلو گیہوں آپ کو واپس کر دوں گا تو اب اس کا مطلب ہے کہ میرا ہبہ کے بدلے میں آپ کی طرف سے کچھ نہیں رہا، تو اب میں اپنا کپڑا واپس لے سکتا ہوں. ایک ہی لا اسے کر الا، مگر یہ کہ جو بچا ہے عوض میں سے اس کو رد کر دے، لوٹا دے، پھر رجوع کرے. اس میں فی کل الہبۃ کل ہبہ، ہے نا. یہاں تو گفتگو ہو گئی. اب انشاءاللہ یہاں سے آگے دوسری گفتگو چلے.